السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناع للخیر معتد مریب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورۃ قاف، آیت مقدسہ 25 اور 26 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے قیامت کا منظرنامہ ارشاد فرمایا ہے، اور پھر سب سے پہلے تو انسان اور اس کی تخلیق اور انسان کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو نگرانی کا نظام بنایا ہے، ایک فرشتہ یمین اور دوسرا عن الشمال وہ بیٹھا ہوا ہے، اور ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ رب العزت نے جو یہ دو فرشتے مقرر فرمائے ہیں، وہ ایک ایک لفظ اس کی حرکت اور عمل و کردار نوٹ کر رہے ہیں، اور وہ جو فرشتے ہیں ان کی نگرانی بڑی سخت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کوئی سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے، نگرانی کر رہا ہے اور نگرانی کرتے کرتے اس کو اونگ آ جائے، نیند آ جائے اور پتہ نہ چلے کیا ہو رہا ہے۔ نہیں، ایک تو رقیب ہے اور دوسرا عتید ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اس منظرنامے کو پیش کرنے کے بعد انسان کی موت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کو موت آئے گی، یہ بالحق حق ہے۔ پھر سور پھونکا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، اور قیامت کا منظرنامہ پیش کیا کہ وہاں پر بڑا ہولناک منظر ہوگا، بڑا سخت ماحول ہوگا۔ اتنا سخت ماحول ہوگا کہ وہاں پر کوئی اللہ کے سامنے دم نہیں مار سکے گا۔ اللہ کے پیارے جو بندے ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہوں گے، اللہ کے نبی بھی اللہ کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا اور رو رو کر اللہ سے مانگ رہا ہوں گا، تو پھر اللہ مجھے اجازت دیں گے اور کہیں گے سل، آپ مانگو کیا چاہتے ہیں، آپ جو بھی مانگیں گے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن یہ اللہ کی اجازت کے بعد ایسے ماحول میں جو سرکش ہیں، جو ناشکرے ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی زیادتیاں کیں، اللہ کے نبیوں کو، سچی جماعتوں کو، حزب اللہ کو پریشان کیا، مقابلہ کیا۔ اصل میں سچی جماعت کا مقابلہ یہ اللہ کا مقابلہ ہے۔ سچی جماعت اور اللہ کے نبی، اللہ کے رسول،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں، اللہ کے جو سونپے ہوئے مشن ہے اس کی تکمیل کے لیے آئے ہیں۔ پچھلی آیت مقدسہ نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے ان جہنمیوں کے 2 وہ اوصاف بیان کیے تھے، اور آج کی آیات میں 4 اور اوصاف ہیں۔ 6 وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر اللہ ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ پہلی 2 چیزیں کل کفار عنید، آیت مقدسہ نمبر 24، اللہ فرمائیں گے القیا فی جہنم، اے دونوں فرشتوں ان کو جہنم میں ڈال دو۔ کس کو؟ کل کفار عنید، کل ہر ایک کو، اور ہر ایک کون؟ جس کا پہلا جو برا وصف ہے وہ یہ ہے کہ کفار، وہ ناشکرے ہیں۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، تمام تر نعمتوں کا انکار کر دیا، اور پھر سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی کے لیے بھیجا، تو انہوں نے کیا کہا؟ بل عجبوا ان جاءہم منذر، یہ جو آیت مقدسہ نمبر 2 ہے آغاز میں، انہوں نے تعجب کیا کہ یہ منذر کہاں سے آ گیا، حالانکہ وہ اللہ کی نعمت تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے غور ہی نہیں کیا، اللہ رب العزت مسلسل دلائل دے رہے ہیں کہ آسمان کو میں نے پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اس میں وسائل رکھے، اور میں تو تمہارے نفس کو جانتا ہوں جو تم سوچتے ہو، تو پھر بھی اللہ رب العزت کی قدر نہیں کی انہوں نے۔ یہ ناشکرے ہیں، کفار، اس میں مبالغے کا صیغہ۔ اور پھر عتید، عنید، مخالف، ہر جگہ مخالفت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جماعت صحابہ کی مخالفت کی، اعلیٰ جو فلسفہ توحید ہے اس کی مخالفت کی۔ میرے عزیزو آپ غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے یہ مانتے تھے، الصادق الامین کہتے تھے۔ آپ کا جو عمل و کردار ہے وہ سورج سے زیادہ روشن تھا، نور تھا وہ، اور سب تسلیم کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کوہ صفا پہ آگے کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، تو فوراً دشمن بن جاتے ہیں، مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو ناشکرے ہیں، دوسرا سچی رہنمائی کے مقابلے میں آ گئے، تیسرا مناع للخیر، وہ بلائی کی باتوں سے روکتے ہیں، وہ اعلیٰ پروگرام، وہ اعلیٰ فلسفہ جس کی بنیاد پر دنیا اور آخرت کی ترقی ہے، جو عدل کا نظام ہے، اس کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، اس سے روکتے ہیں، اور جتنا بھی اعلیٰ پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی ان کو مجنوں کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، کبھی استغفر اللہ معاذ اللہ پاگل کہتے ہیں۔ اور تاریخی طور پر میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ شیطانی جماعتوں کی یہ تاریخ ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کا انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا، ان کے راستے میں رکاوٹ بنے، مناع للخیر، شیطانی فلسفے کو پھیلایا، کفر اور شرک اور نفاق کو پھیلایا۔ چوتھی بات، معتدن، حد سے نکلنے والے۔ میرے عزیزو ہر لفظ بڑا قیمتی ہے، توجہ طلب ہے۔ معتد، حد سے نکلنے والے، تجاوز کرنے والے، یعنی جب مخالف بنے، حزب اللہ کے مقابلے میں آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ کر ہر وہ جرم کیا، وہ برائی کی اور زیادتی کی جو کر سکتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کئی مواقع پر شہید کرنے کی کوشش کی گئی، صحابہ کرام کو شہید کیا، ان کا معاشرتی مقاطعہ کر دیا، بائیکاٹ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک اپنی جماعت کے ساتھ شیب ابی طالب میں محبوس ہو جاتے ہیں اور سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر 5ویں بات، یہ شیطانی جماعتوں کی بنیادیں سنیے، کیا کیا بنیادیں ہیں ان کی، کیا کیا ان کے برے اوصاف ہیں۔ مریب، شک کرنے والے ہیں، ان کا دل یقین پہ ہے ہی نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ شک کیا۔ کبھی کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ خود کلام بناتا ہے، کبھی کہتے ہیں اس کو کچھ سکھاتا ہے آ کے کوئی گفتگو کلام، اور یہ صبح اٹھ کے پیش کر دیتا ہے، یہ اللہ کی کلام ہی نہیں ہے۔ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اور 6ٹھی بات، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، شرک کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا دیے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو حاکم مطلق سمجھتے ہیں، بڑی طاقت سمجھتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں رب اور خدا کہتے ہیں۔ یہ 6 برائیاں ہیں ان کی۔ جو بھی فلسفی ظلم کی ہے، شرک کی ہے، میرے عزیزو 6 برائیاں ہیں۔ نمبر 1 کفار، وہ ناشکرے ہیں۔ نمبر 2 عنید، حق کے مخالف ہیں، سچی رہنمائی کے مخالف ہیں۔ نمبر 3 مناع للخیر، اس سچی رہنمائی سے لوگوں کو روکتے ہیں، سچی جماعت سے روکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکتے ہیں۔ نمبر 4 معتد، زیادتی میں حد سے گزرنے والے ہیں، حتیٰ کہ قتل کرنا چاہتے ہیں، جان سے مارنا چاہتے ہیں، معاشرتی بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ نمبر 5 مریب، شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اعلیٰ سچی حقیقی رہنمائی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور نمبر 6 شرک کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان 6 برائیوں کو بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر کہیں گے فَأَلْقِيَاهُ، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، جیسے تھا القیا فی جہنم، یا پھر آ گیا فَأَلْقِيَاهُ، ان کو ڈال دو فی العذاب الشدید، شدید عذاب میں، سخت عذاب میں ان کو ڈال دو۔ پہلے آیا تھا القیا فی جہنم، ان کو جہنم میں ڈال دو، اور اب آیا کہ القیاہ فی العذاب الشدید، ان کو شدید سخت عذاب میں ڈال دو۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ میرے عزیزو، یہ 6 ان کی برائیاں، برے اوصاف یاد کر لو، یہ شیطانی جماعتوں کے اوصاف ہیں، ان سے دور رہنا ہے۔ ایک ایک ان کا جو وصف ہے بڑا خطرناک ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور سچی جماعتوں کا فرما بردار بنائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔